یہ کہانی ہے شمائلہ نام کی لڑکی کی، جس کے شوہر کا کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ شمائلہ کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ وہ اپنی چھوٹی بیٹی ریا کے ساتھ گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ گھر تو اللہ کا شکر اس کا اپنا تھا، لیکن کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ حالات اتنے برے ہو چکے تھے کہ نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ اب ریا کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی، اس لیے شمائلہ نے ساتھ والے پڑوسیوں کے گھر سے کھانا لا کر ریا کو دیا، جبکہ خود بھوکی رہی۔ شمائلہ کے اتنے برے حالات دیکھ کر اس کی پرانی سہیلی سائرہ نے اسے مشورہ دیا کہ اسے کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے۔ اب اس کے پاس ہنر تو کوئی تھا نہیں، اس لیے سائرہ نے اسے مشورہ دیا کہ وہ برگر بیچنا شروع کر دے اور سکھا اسے وہ خود دے گی۔ اس طرح تھوڑا سا سامان لے کر سائرہ نے شمائلہ کو برگر بنانا تو سکھا دیے، لیکن ابھی بھی اس کے برگر میں وہ ذائقہ نہیں تھا۔ اب شمائلہ نے سوچ لیا کہ وہ ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگائے گی، اس لیے اس نے اپنی ساتھ والی ہمسائی رقیہ بیگم سے کچھ پیسے ادھار کے طور پر لیے تاکہ وہ برگر کے لیے سامان خرید سکے، اور پھر اس نے ان پیسوں سے برگر کا ٹھیلا گاؤں میں ہی لگا لیا۔ لوگ بھی ٹھیلا دیکھ کر آنے لگے، لیکن جیسے ہی انہوں نے برگر کھائے تو انہیں پسند ہی نہیں آئے۔ الٹا وہ آ کر شمائلہ کو باتیں سنانے لگے کہ برگر مزے کے نہیں تھے، ہمارے پیسے ضائع ہوئے۔ شمائلہ بہت زیادہ دکھی ہوئی، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ برگر کے علاوہ کوئی اور کام کرتی، اس لیے وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ شمائلہ بہت پریشان تھی کیونکہ اس کے باقی سارے کے سارے برگر واپس آ گئے تھے۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے برگر کو مزیدار کیسے بنائے۔ پھر اس نے سوچا کہ کسی ایسے شخص سے مدد لینی چاہیے جو کہ برگر بنانے میں ایکسپرٹ ہو اور مزے کے بناتا ہو، اور یہ سوچ اسے اپنے ابو کے پرانے دوست کلیم انکل کے پاس لے گئی۔ جی ہاں، کلیم صاحب دل کے بھی بہت اچھے تھے اور بہت مزے کے برگر بناتے تھے۔ پورے گاؤں میں ان کے برگر مشہور تھے۔ انہوں نے بھی شمائلہ کو جب پریشانی میں دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے شمائلہ کو اپنے برگر کی ریسیپی بتا دی۔ ریا بیٹا، کل سے میں شہر جا کر برگر بیچوں گی۔ دیکھو بیٹا، گاؤں میں تو لوگ ہم سے برگر لیتے نہیں ہیں کیونکہ لوگ بھی بہت کم ہیں نا، تو شہر میں رش ہوگا تو کوئی نہ کوئی تو ہمارے برگر ضرور لے گا۔ بیٹا تم گھر رہنا اور گھر کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے نا ریا بیٹا؟ پریشان نہیں ہونا۔ ارے واہ امی، اس کا مطلب کہ آپ بھی ڈراموں والوں کی طرح شہر جا کر کام کریں گی؟ یہ تو بہت مزے کی بات ہے۔ وہ لوگ تو بہت پیسے بھی کماتے ہیں، پھر تو اپنی غربت ختم ہو جائے گی نا امی۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں گھر سنبھال لوں گی امی۔ اور پھر اگلے ہی دن کلیم انکل کی اسپیشل ریسیپی کے ساتھ شمائلہ نے برگر بنائے اور شہر جا کر ایک جگہ ٹھیلا لگا لیا۔ وہاں پر ارد گرد بازار ہی تھا، لوگوں کی بھیڑ بھی تھی۔ لوگ بھی برگر کی خوشبو سے آنے لگے۔ نیا سٹال دیکھ کر تو زیادہ لوگ آئے تاکہ پتہ چلے کہ ذائقہ کیسا ہے۔ لوگوں کو برگر بہت پسند آئے اور دھیرے دھیرے اس کی بھیڑ بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ اچھا خاصا کمانے لگی تھی۔ اس طرح آہستہ آہستہ ان کے حالات بہت اچھے ہو گئے اور انہوں نے گاؤں والا گھر بیچ کر شہر میں ایک چھوٹا مگر پیارا سا گھر لے لیا، اور برگر کا بھی اب ٹھیلا بدل کر برگر کی دکان میں تبدیل ہو گیا تھا، اور اب وہ دونوں ماں بیٹی دکان سے اچھا خاصا کماتی۔